السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں میرے ساتھ سعید قاضی ہیں اور امریکہ سے رؤف کلاسرا صاحب۔ ناظرین، 14 اگست میں چند روز باقی رہ گئے ہیں۔ سندھ کے عوام بھی سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے حکومت کو 1 ماہ کا الٹیمیٹم بھی دے دیا ہے۔ ادھر حکومت نے اسلام آباد میں آرٹیکل 245 کا نفاذ کرتے ہوئے اسلام آباد کی سیکیورٹی فوج کے حوالے کرنے کا اشارہ دے دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا 245 کا نفاذ کن حالات کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے؟ کیا حکومت کا یہ اقدام پی ٹی آئی کے آزادی مارچ کو فوج سے براہ راست تصادم کرانے کی کوشش ہے؟ حکومت کے اس فیصلے کے اثرات کیا ہوں گے؟ کیا اس فیصلے سے حکومت نے تسلیم کر لیا ہے کہ امور مملکت چلانا اس کے بس کی بات نہیں؟ آنے والے جو دن ہیں کیا سیاسی منظرنامہ پیش کریں گے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے اور روزانہ کی طرح کچھ عام خبریں لیں گے کلاسرا صاحب اور قاضی صاحب سے۔ سب سے پہلے آج کلاسرا صاحب کے پاس چلتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں جہاں جہاں آج عید الفطر منائی جا رہی ہے انہیں ہماری طرف سے عید کی خوشیاں مبارک ہو۔ کلاسرا صاحب، آپ امریکہ میں ہیں، امریکہ میں بھی آج عید منائی جا رہی ہے، آپ کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ شاہجہاں، بہت شکریہ آپ کا، آپ کی عید مبارک ہے قاضی صاحب کو بھی اور آپ کو بھی، اور جتنے سننے والے ہیں پرٹیکولرلی ہمارے امریکہ میں بھی جو بیٹھے ہیں ان کو بھی میری طرف سے عید مبارک۔ آف کورس کہ اپنے وطن میں عید کرنے کا اپنا ایک رومانس ہوتا ہے، اپنا ایک، مگر اب ہماری قدر آ رہی ہوگی آپ کو تھوڑی بہت، میں اس کو مس کر رہا ہوں نہیں، تھوڑی بہت زیادہ قدر آ رہی ہے، اور آپ کی شرٹ بھی بڑی خوبصورت آج اور عید کی مناسبت سے ہے۔ شاہجہاں سے تھوڑی دیر پہلے میری ابھی تھوڑی دیر پہلے شاہجہاں سے بات ہو رہی تو شاہجہاں یہ پوچھ رہی تھی مجھ سے کہ جی کہ آج تو چاند رات ہوگی۔ میں کہ چاند رات ٹائپ چیز سے کوئی کنسیپٹ مجھے نظر نہیں آتا یہاں پہ۔ وہ پاکستان جیسے ملکوں میں یہ جو ہے وہاں پہ چاند رات کی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے منائی جاتی ہیں۔ یہ تو ڈرائی سے ہی عید ہے، اور آف کورس جیسے آپ کہہ رہے ہیں آپ سب لوگوں کو، پاکستان کو، اپنے بہن بھائیوں اور جتنے بھی اپنے دوست ہیں ان کو مس کر رہا ہوں۔ بہرحال اب آتے ہیں اسٹوری کی طرف۔ آج جو کیسا میں آپ کے ساتھ یہ شاہجہاں اسٹوری وہ شیئر کرنے والا ہوں، وہ ایک 5 سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جولائی کا مہینہ تھا اور گوجرا میں وہاں پہ کرسچین مسلمانوں کے فسادات ہوئے تھے۔ اس میں 7 کرسچین کو زندہ جلا دیا گیا تھا، جس کے بعد ہمارے یہی وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں جو ہر جگہ پہ جاتے ہیں وہ نوٹس لیتے ہیں، انہوں نے انکوائری کے آرڈر کیے تھے۔ آج 5 سال بعد جو آخری ملزم تھا انکوائری کا اس کو بھی بے گناہ قرار دیا گیا ہے کہ آپ جو ضلعی انتظامیہ تھے، پہلے ڈپٹی کمشنر، اس کے بعد ڈی پی او، اس کے بعد وہاں پہ کمشنر صاحب، ان سب کو بے گناہ قرار دیا گیا ہے۔ تو آج اس پہ بحث کریں گے کہ اگر ضلعی انتظامیہ بے گناہ تھی، بے قصور تھی، تو پھر یہ 7 بندے کس نے جلائے تھے اور کس کی ناکامی تھی، تو اس پہ آج بات کریں گے شاہجہاں۔ ٹھیک ہے جی قاضی صاحب۔ شاہجہاں، میں آج بات کروں گا 2 امپورٹنٹ سٹوریز ہیں غزہ کے حوالے سے، ان کو آج کمبائن کریں گے۔ ایک تو بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 2 یونیورسٹیز ہیں اسرائیل کی جنہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر اسرائیل کو سپورٹ کرنے والے ٹویٹر پہ یا سوشل میڈیا پہ اگر وہ سپورٹ کریں گے تو انہیں مفت وظائف دیے جائیں گے۔ یہ کیوں کہا ہے انہوں نے، اور سوشل میڈیا نے کس طرح ایک طوفان بپا کر رکھا ہے کہ ایون جو مین سٹریم میڈیا ہے اس پہ یہ باتیں کھل کے نہیں آ رہی تھی، مگر انڈرمائن کر دیا اس کو سوشل میڈیا نے، جتنا پروٹیسٹ آیا ہے اس پہ بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی اس حوالے سے بات کریں گے کہ آج ہیپاٹائٹس ڈے ہے اور پاکستان میں تقریباً 1.2 ملین سے زیادہ لوگ اس مرض کا شکار ہیں۔ ایک اس کا علاج ڈسکور ہو چکا ہے، مگر وہ علاج 2.25 کروڑ روپیہ کاسٹ کرتا ہے۔ امریکہ میں وہ گولی بنی ہے، یہاں بھی بن سکتی ہے۔ اگر وہ 2.25 کروڑ کی ہوگی تو شاید میرے خیال میں 2.25 کروڑ کی جو دوائی ہے وہ 2.25 لوگ ہی خرید سکیں۔ تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو اجازت دینی چاہیے، کیونکہ اس کا 4 دن پہلے خبر تھی ڈان میں کہ اس کا سستا متبادل ہم تیار کر سکتے ہیں۔ ہمارے اوپر قانونی طور پر کوئی جو ہے وہ امبارگو نہیں ہے، تو اس پہ ہم بات کریں گے کہ اگر لوگوں کو بچا لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے میرے خیال میں۔ صحیح بات ہے۔ اچھا، لیکن سب سے پہلے ناظرین بات کر لیتے ہیں اسلام آباد میں وفاقی دارالحکومت میں آرٹیکل 245 کا نفاذ۔ آرٹیکل 245 کہتا ہے کہ وفاقی حکومت ملک کو درپیش بیرونی خطرات کے دفاع، جنگ کی دھمکی اور قانون کی عملداری کے لیے سول انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج کو طلب کر سکتی ہے۔ ساتھ ہی اس آرٹیکل کی ایشک یہ بھی کہتی ہے کہ وفاقی حکومت کے اس اقدام کو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، لیکن تحریک انصاف نے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کے خلاف۔ قاضی صاحب، GHQ پر حملہ ہوتا ہے، مہران بیس پر حملہ ہوتا ہے، کراچی ایئرپورٹ پر حملہ ہوتا ہے، جب ایسے حالات میں
اس آرٹیکل کا نفاذ ضروری نہیں سمجھا گیا تو اب اسلام آباد میں ایسے کون سی ہنگامی حالات پیدا ہوگی کہ اس آرٹیکل کو نفاذ کرنے کی ضرورت پیش آ گئی؟ دیکھیں شازیہ، بات یہ ہے کہ ان کا تو جو نثار علی خان صاحب کی پریس کانفرنس میں نے کل سنی ہے، اٹ از پرفیکٹلی آل رائٹ، 2 4 5 جو ہے وہ کسی وقت بھی اس کو آپ انووک کر سکتے ہیں، اور اس پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے اچھا آپ نیتوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ عدالت سے جا کے پوچھ لیں جی کہ کیا اس کے لیے خوش نیتی ثابت کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب میں آپ کو پھر 10 اپریل 1986 کی مثال دیتا ہوں، بھائی چھوڑیں 245 کو، یہاں پہ مارشل لا تھا اور پاکستان کی تاریخ کا بدترین مارشل لا تھا، چوکوں پہ پھانسیاں مل رہی تھیں، چوکوں پہ کوڑے مارے جا رہے تھے، اور یہاں سے جب 10-12 لاکھ کا مجمع گزر رہا تھا اس مال روڈ سے، جو اس فقیر نے وہاں کھڑے ہو کو دیکھا تو وہ کانپ رہے تھے محلوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، اور وہ سارے قانون میں بانی ہو گئے تھے۔ تو اگر تو آپ موومنٹ چلا رہے ہیں تو پھر آپ یہ بڑا ان کے لیے مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہوگا کہ یہ قانون کے دائرے کی بھی بات کرتے ہیں، آپ قانون کے دائرے میں تو صرف آپ حکومت اسی صورت میں الٹا سکتے ہیں کہ آپ نو کانفیڈنس کر دیں، تو یا پھر یہ کہیں کہ جناب یہ جس طرح پوزیشن لے رکھی ہے قادری صاحب نے تو یا تو اس پہ آئیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں پبلک ڈیمانڈز اتنی زیادہ ہمیں نظر نہیں آتی، یہاں صرف وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈبوں سے آگے معاملہ نہیں جا رہا۔ مرحلہ میں خلاصہ صاحب یہی سوال جو میں نے قاضی صاحب سے کیا ہے کہ ہمارے ہاں GHQ پہ حملہ ہوتا ہے، میران بیس پر حملہ ہو جاتا ہے، کراچی ایئرپورٹ پر حملہ ہو جاتا ہے، اس وقت یہ ضرورت پیش نہیں آئی آرٹیکل 245 کے نفاذ کی، اب ایسے کیا حالات ہو گئے، ایسی کون سی جنگ کی دھمکی ہو گئی یہاں پر پاکستان میں، کیسے ہنگامی حالات ایک دم پیدا ہو گئے کہ اس آرٹیکل کا نفاذ کرنا پڑا؟ شازیہ، اس میں جو اب تک کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں 2-3 ایشوز ہیں۔ ایک تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ حکومت نے بڑی چلاکی سے، بڑی سمجھداری سے جو ایک پلان ان کے لیے تیار کیا گیا تھا کہ شاید وہ سمجھا جا رہا ہے، حکومت یہ سمجھتے ہیں، اس کے بہت سارے حامی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے یا طاہر القادری صاحب کا جو ہے، اس کے پیچھے شاید ہماری آرمی ہے، ہماری آرمی یا اسٹیبلشمنٹ کہیں نہ کہیں پہ ان کو پش کر رہی ہے۔ سو ایک سمارٹ موو یہ ہو سکتی تھی کہ آپ آرمی کو ہی بلا لیں، وہ 3 مہینے کا نام وہ لے کے کہہ رہے 90 دن کے لیے، اور آرمی آگے اس کو ہینڈل کر لے۔ سو یہ ایک طرح کا ایک ویو یہ بھی آ رہا ہے کہ فوج خود ڈیل کرے عمران خان کو، طاہر القادری صاحب کو، اور وہی ہینڈل کرے۔ اگر لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہوتی ہے، خدا نخواستہ گولی چلتی ہے، مار دھاڑ ہوتی ہے، تو پولیس کو یا سول انتظامیہ کو نہیں ہونا چاہیے۔ سو ممکن ہے یہ بڑا سمارٹ گیم انہوں نے سوچا ہو، سمجھا ہو تو، لیکن عمران خان صاحب کی جو دھمکی ہے، اب جو اس میں کنسرنز آ رہے ہیں سامنے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بعد میں 2-3 دفعہ پوچھ بھی چکا تھا اپنے شو میں کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ ہم 14 مارچ کو پہنچیں گے وہاں پہ، ساری 14 اگست کو، یہ نہیں پتا چل رہا کہ اس کے بعد کیا کریں گے۔ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں صرف جلسہ کر کے واپس نہیں آئیں گے، لیکن جلسے کے بعد کیا کریں گے اس بات کا انہوں نے اعلان نہیں کیا۔ کلاس صاحب مجھے بریک لینے دیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ کیا حالات 1977 کی طرف واپس جا رہے ہیں، جب ذوالفقار علی بھٹو پر بھی دھاندلی کا الزام لگایا گیا تھا۔ ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید۔ کلاسا صاحب، آج سے ٹھیک 37 سال پہلے جب ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف پاکستان قومی اتحاد نے احتجاجی تحریک چلائی تھی دھاندلی کے الزام لگا کر، وہ تحریک 11 سال کے طویل مارشل لا پر جا کر ختم ہوئی تھی، اور اب اسلام آباد میں آرٹیکل 245 کا نفاذ، اسلام آباد کو فوج کی سیکیورٹی کے حوالے کرنا، کیا اشارے اسی طرف جا رہے ہیں، حالات اسی طرف جا رہے ہیں؟ کلاسر صاحب آواز آ رہی ہے؟ کلاسر صاحب کو آواز جا رہی ہے؟ یہی سوال میرا آپ سے کہ کیا حالات واقعی 1977 جب آپ یہ کی طرف کلاسر جا رہے صاحب ہیں؟ سے سوال کر رہی تھی نا تو مجھے ایک بڑے فلاسفر ہیگل کی ایک بات یاد آ رہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تو اس کے جواب میں اس کے بعد آنے والے ایک عظیم فلاسفر کارل مارکس نے کہا تھا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، پہلے ایک ٹریجڈی کے طور پہ اور پھر ایک مذاق کے طور پہ۔ تو میرے خیال میں یہ کچھ سمری، یہ جو آپ مثال دے رہی ہیں نا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی اس طرح سے بیٹھتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھیں تو وہ رائڈ کر رہے تھے پاکستان کی تاریخ کی 47 کے بعد بننے والی سب سے بڑی موومنٹ کی، وہ کر رہے تھے، ان کے پیچھے عوام تھے اور بے تحاشا لوگ تھے ایک طرف، اور مقابلے میں جو تھی یا اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بہت زیادہ پاورفل تھی، جس کا ایک مظہر یا ایک چیز ہمیں ضیاء الحق کی
شکل میں نظر آیا. اور دوسرے جو بہت بڑا فرق ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ڈیمانڈز لے کے آئے تھے وہ ان ڈیمانڈز کا یہ ڈیمانڈ اس کا اشر اشیر بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم روٹی دیں گے, کپڑا دیں گے, مکان دیں گے, ہم آپ کو صحت دیں گے, ہم آپ کو جو ہے وہ ہم طبقات کو ختم کر دیں گے, سماج میں سے یہ طبقاتی تفریق ختم کر دیں گے. یہ جو موومنٹ ہے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ڈبے کھولیں گے, ہم وہ تھیلے کھولیں گے, ہم ان میں سے وہ ردی جس کو یہ کہتے ہیں کہ ردی ڈال دی انہوں نے, وہ ان کو گنیں گے اور اس کو گننے کے بعد ایک اچھا رزلٹ آئے گا. پھر اچھا رزلٹ آنے کے بعد اچھی حکومت آئے گی, پھر اچھی حکومت آنے کے بعد آپ کے اچھے دن آئیں گے. تو جس طرح میں لارڈ کینز کو کوٹ کرتا ہوں نا, ان دی لانگ رن وی آر آل ڈیڈ, تو یہ وہ کہانی ہے. لہذا میرے خیال میں اس کا اور اس کا وہ نہیں. ہاں, اور دوسری جو بات یہ ہے کہ میرے جو ناقص عقل کے مطابق ابھی نہیں مجھے لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ایسے دنیا کے موضوع حالات ہوں. وہ جو کولڈ وار کا زمانہ تھا, امریکہ اس زمانے میں لین کر رہا تھا ڈکٹیٹرز پہ, اور یہاں پہ لیٹن امریکہ میں ڈکٹیٹرز کے ذریعے حکومت کر رہا تھا. آج جو امریکہ کی پالیسی ہے وہ ارینج کیوس کی ہے, وہ ہمیشہ ایک کرپٹ رولنگ ایلیٹ سے اور یہ جو ڈیموکریسی کا ڈھونگ کر کے کھیل چلاتا ہے. صحیح. کلاس صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی شاہ جی آ رہی ہے آواز. کلاسر صاحب وہی سوال میں دوبارہ آپ سے کروں گی کہ کیا واقع 1977 کی تاریخ کو دہرایا جا رہا ہے؟ تب بھی احتجاجی تحریک چلی تھی, دھاندلی کے الزام تھے, 11 سال کا پھر طویل مارشل لا لگا, اب بھی کیا حالات اسی طرف جا رہے ہیں؟ شاید جو میں کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ جو سچویشن ڈیولپ ہوتی ہوئی لگ رہی ہے یہ خاصی آپ کہہ سکتے ہیں سملر ہے اس سے 77 سے. اور نواز شریف صاحب اپنے آپ کو کسی دور میں بڑا سمجھتے بھی تھے کہ وہ شاید قائد اعظم ثانی بھی ہیں, اس کے بعد بھٹو ثانی بھی ہیں, بلا ان کو جو میرے جیسے ان کے کوئی مشیر ان کو یہ بات بار بار احساس دلواتے بھی تھے. اور دونوں کا ایک طرح کا وہ بھی ایک ہی ہے, آپ کہہ سکتے ہیں مزاج بھی کسی حد تک ملتا ہے, اگرچہ پرائرٹیز میں یا کام کرنے کی صلاحیت میں بہت سارا فرق ہو سکتا ہے. یہ جو سچویشن جو ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں عمران خان صاحب نے تو اپنی طرف سے یہ انہوں نے کلیئر کر دیا ہے, جو قاضی صاحب بھی ابھی کہہ رہے تھے, انہوں نے کہا جی کہ بغیر رزلٹ لیے ہم وہاں سے نہیں آئیں گے. اب بغیر رزلٹ لیے اگر وہ نہیں آتے, 50,000 1 لاکھ بندہ اسلام آباد میں لے جاتے ہیں, تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کا کیا وے آؤٹ ہو سکتا ہے. انہوں نے فوج کو بلا لیا ہے کہ فوج ہے اور وہ ان کو ہینڈل کرے, اور فوج انہوں نے کس کے نیچے کر دیا؟ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے نیچے. اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کون ہے؟ وہ مجاہد شیر دل صاحب جو ہیں, وہ یہاں پہ ایک زیڈ ہوتے تھے شیر دل صاحب, وہ نواز شریف صاحب کی فیملی کے بڑے پرسنل ان کے دوست تھے, آپ کہہ لیں انہیں کے ذاتی تھے. ان کا بیٹا اس وقت وہ ڈپٹی کمشنر ہے. سو نواز شریف صاحب مجھے بریک لینی ہے, بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد آ کر اسی بات کو لے کر آگے چلیں گے. ناظرین وقت ہے بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. کراچی سے کالر ہیں ذوالفقار. ہلو جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی السلام علیکم. جی بولیے ذوالفقار صاحب. کلاسرا صاحب سے میرا سوال ہے. جی کیجیے. سوال نہیں, ایک تھوڑی چھوٹی سی شکایت ہے. کیجیے. شکایت یہ ہے کہ کلاسرا صاحب کا اس پہ پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا کہ سونامی اور انقلاب یہ ہم دونوں پہ, مطلب ہم دونوں انٹیریئر سندھ اور بلوچستان, ان دونوں پہ کیوں نہیں مہربان ہوتی؟ نہ ادھر قادری صاحب کا کوئی ریپرزینٹیو ہے, نہ عمران صاحب کا کوئی ادھر دھیان ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سب کچھ انہوں نے اسلام آباد اور پنجاب کے لیے کیا ہوا ہے. مطلب نواز شریف صاحب بھی ہمارے پاس دھیان نہیں دیتے, سونامی بھی دھیان نہیں دیتی, انقلاب بھی دھیان نہیں دیتا. تو ایسا تو نہیں ہے کہ اٹ از ویری اولڈ سیئنگ they don't want Islam, they want only Islam Abad. یہ انقلاب اور یہ سونامی. اس پہ کلاسرا صاحب یو آر ویری سینسیبل اینڈ ویری, میں آپ کا کالم پڑھتا رہتا ہوں, آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے. تو یہ ہم لوگوں کو کیوں نہیں شامل کر رہے ہیں؟ نہ سونامی شامل کرتا ہے نہ انقلاب. یہ کو چاہیے کہ بلوچستان کے شہر خوددار میں کوئی ریپرزینٹیو ہونی چاہیے ان کی, یا وڈ میں ہونی چاہیے, یا بیلا میں ہونی چاہیے, یا پنجگور میں ہونی چاہیے, یا انٹیریئر میں دادو میں ہو کوئی. ہم انہیں ویلکم کہیں گے یار, ان کو سمجھائیں نا تھوڑا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی کلاسر صاحب وہ آپ کا کمنٹ لینا چاہ رہے ہیں. بڑا یہ نہیں ہے کہ میری اس میں انہوں نے کیا, میں نے بڑے, میرا خیال آپ نے بھی اور قاضی صاحب اور ہم نے یہ بڑے اس سے
बड़ा कीनली इनका कमेंट सुना है जो इंजीनियर सिंह से हमारे जो सिंधी भाई कर रहे थे। तो मैं तो ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो कुछ उन्होंने कहना था कह दिया, इस पे मजीद कुछ कमेंट करके जो उनके जुमले थे और जिस खूबसूरती से उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि हमारी जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो चेंज की बात करते हैं, तो पंजाब को या इस्लामाबाद को सामने रख कर वो तब्दीली की बात करते हैं। तो बाकी जो ये सूबे हैं जो चिल्ड्रन ऑफ द लेसर गार्ड है, पर्टिकुलर इंटीरियर सिंध है जहाँ पे शायद जरूरत है या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज पेनिट्रेट नहीं कर सकती, तो वहां पे इनका ना जाना, तो मैं तो जाती तौर पर समझता हूँ इतना खूबसूरत कमेंट के बाद, उनकी कमेंट्री के बाद उन्होंने अपने ही सवालों का उन्होंने खूबसूरत उसमें जवाब दिया है। मैं फर्दर उस पर कमेंट करके उनकी इस ये ब्यूटी को जो उन्होंने ये एक्सप्लेन किया और हमारी कंट्राडिक्शंस हैं हमारी पॉलिटिकल एलीट की, जैसे उन्होंने कहा कि वो इस्लाम से ज्यादा इस्लामाबाद में दिलचस्पी रखते हैं, तो मैं फर्दर कमेंट करके उनकी इस ब्यूटी को खराब नहीं करना चाहता। अच्छा, चलिए अपनी बात की तरफ वापस आते हैं। क्लासर साहब, वजीर आजम साहब सऊदी अरब में हैं, आपको लगता है कि जो 245 का नफाज है उनकी मर्जी से, उनके मशवरे से किया होगा, या चौधरी निसार साहब खुद ही ऐसे फैसले करके मियां बरादरान को मुस्तकिली जद्दा भेजने की तैयारी कर रहे हैं? बड़ा आपका इंतहाई मुश्किल सवाल है। मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी मैंने आज पढ़ी है बैठ के चौधरी निसार अली खान साहब की, या तो ये वही वाली बात है जैसे मैंने पहले भी आपको एक दफा बात की थी कि चौधरी निसार अली खान साहब को उन्होंने रखा हुआ है एक टफ गए के तौर पर, टफ काप, बैड काप, हम बड़े गुड काप हैं, हम बड़े अच्छे फैसले करते हैं, जो तमाम गलत फैसले हैं, बुरे फैसले हैं तो चौधरी निसार अली खान साहब को आगे कर दें, मे भी एक ये पॉलिसी हो। एक उस पर कमेंट रह गया था जो आपने अच्छा, एक मैं टेक करना चाहता हूँ क्लासर साहब, एक चीज वाजे कर दें, बड़ी गलतफहमी है लोगों को इस सिलसिले में। बात यह है कि इनकलाब का नाम बड़ा मिस यूज और बल्कि मैं कहूंगा अब्यूज हो रहा है। हालिया तारीख पिछले 150-200 साल या इससे पहले अगर देखें तो एक पेरिस कम्यून था इनकलाब, एक सोवियत यूनियन का इनकलाब था, सबसे बड़े सियासी इनकलाब थे। अच्छा, ये जो कुछ हजरात कर रहे हैं ये इस्लाहात हैं, ये रेफॉर्मिस्ट हैं, ये इनका इस्लाहाती एजेंडा है, और इस्लाहात तब लाई जाती हैं जब इनकलाब के खौफ में आप मुब्तला हों और इनकलाब को अवॉइड करना चाहते हो कि भाई नहीं इनकलाब ना करें, ये थोड़ा सा सामान है हमारे पास, ये हम आपको पेश कर देते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये इमरान खान को अगर आप एकेडमिकली उनकी मूवमेंट को देखें तो ये इनकलाबी मूवमेंट नहीं है, ये इस्लाहाती मूवमेंट है। क्योंकि बात यह है कि कोई जो 13 कार्टर्स हैं उसका कोई जिक्र है, बिजली सवेरे ठीक कर देते हैं, क्या रियासत उसको कैसे ठीक करेगी या नहीं करेगी, रोटी का इशू है। इसमें ज्यादा इनकलाब के जो करीब जाते हमें नजर आते हैं, कम अज कम गुफ्तगू या तकारीर के एतबार से, वो किबला कादरी साहब हैं। तो पहली बात तो ये, और दूसरी जो आपके वो कह रहे थे साहब आए थे, उन्हें उनकी खिदमत में ये अर्ज है कि जो कहना चाहते हैं अगर उसको हम ज्यादा सलीस तर्जमा करें तो ये निजाम की तब्दीली की बजाय हुकूमत की तब्दीली की काविशें होती हैं। और आज जितनी लड़ाई हमें मीडिया में नजर आ रही है बेसिकली रूलिंग एलीट के दरमियान खींचातानी है, इक्तदार की मुख्तलिफ दड़ों के दरमियान रियासत के किस हिस्से पे कौन कितना काबिज है, ये उसकी लड़ाई है। अभी इसकी कोई लिंक नीचे नहीं बना, जब तक नीचे नहीं बनेगा आप इनकलाब की बात नहीं कर सकते। इस्लाहात का खेल खेला जा रहा है दुनिया में ताहाल, और ये इस्लाहात है, इनकलाब नहीं है। मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक से पहले कॉलर है मीरपुर खार से अताउर रहमान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले रऊफ क्लासरा साहब, कादी साहब और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा होता है, सुबह हम लोग देखते हैं, अच्छी बातें सीखने को सुनने को मिलती है, और शाम को शामी साहब का प्रोग्राम वो भी अच्छा होता है। आपको आपकी पूरी टीम जो पीछे वर्क कर रही है उनको बहुत बहुत मुबारक हो अच्छा प्रोग्राम पेश करने में। मैडम, दूसरी बात ये है कि खास तौर पर रऊफ क्लासरा साहब को ईद मुबारक हो, वो यूएसए में बैठे हुए और इंशाल्लाह ताला कल हम भी ईद मनाएंगे। पहली बात ये। दूसरी बात ये, 14 अगस्त पे यहाँ अलग इंटीरियर सिंध में मीपू खास बैठे हैं, ये इमरान खान साहब जो जा रहे हैं लॉन्ग मार्च के ऊपर, इसके लिए बड़ी टेंशन यहाँ भी पाई जाती है। कुछ एमक्यूएम वाले दोस्त भी परेशान है, दूसरे भी परेशान है। रऊफ क्लासरा साहब से जरा सा पूछें और कादी साहब से कि एक्सपर्ट राय क्या देते हैं कि हमारे मुल्क में क्या होने जा रहा है। हालांकि ये 1.5 साल हुआ गवर्नमेंट को भी आए थे, इमरान खान साहब को चाहिए था कि 2 साल कम से कम गवर्नमेंट को 2-2.5 साल देते, और लोड शेडिंग का भी प्रॉब्लम हो रहा है। ये जरा सा आप एक्सपर्ट से पूछिएगा, मेहरबानी फरमा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेने थे, ब्रेक के बाद कैसा बताइएगा कि इमरान खान को 2 साल दे देने चाहिए थे। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। क्लासर साहब, अभी जो एक कॉलर बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब को मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट को 2 साल दे देने चाहिए थे, थोड़ा सब्र कर लेते उसके बाद निकलते सड़कों पर, आप एग्री करते हैं इस बात से?
شاہ جی اب وہ عمران خان تو یہ ٹائم دینے کو تیار تھے، لیکن خود نواز شریف صاحب اور ان کے جو ٹائم لینے کو تیار نہیں تھے، تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ایک بڑی جی میں وہی اسی کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ خود اپنے آپ کو ٹائم دینے کو وہ تیار نہیں، جس کی میں تھوڑی سی وضاحت بھی کر دیتا ہوں. وہ بڑا ایک محاورہ ہے نا کہ نوجوان وہ جو بیوہ ہے وہ تو بیچاری بیوگی جو ہے وہ کاٹنے کو تیار ہو، لیکن محلے کے جو گنڈے ہیں وہ اس بیچاری کو، تو یہاں بھی محلے کے گنڈوں کا قصور ہوا نا، کو کاٹ رہے. سیم وہی والا حساب ہے. اگر عمران اچھا کلاس صاحب میرا ایک سوال اور ہے، ہم سے یہ 50 سال لے لیں، 20 سال لے لیں، 50 سال لے لیں، 2 سکھ کے سانس عام آدمی کو بھی ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ یہ پچھلے 65-70 سالوں سے یہی سال لے رہے ہیں، یہ 3 دفعہ پاور میں آئے ہیں، ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جس کا یہاں کی ریالٹی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ جب تک نواز شریف صاحب ہم یہ سمجھتے تھے، میں سمجھتا تھا کم از کم میری بیوقوفی سمجھنے میں بڑا تھوڑا سا قریب، میں لندن میں نے شہباز شریف صاحب کی، نواز شریف صاحب کی بڑی لمبی تقریریں اور بھاشن سنے ہوئے ہیں، تو میرے ذہن پہ ایک امپریشن تھا کہ شاید اس دفعہ بڑی تبدیلی آئے گی اور بہتر گورننس آئے گی اور بہتر لوگوں کے ساتھ چلانے کی کوشش کریں گے. جو انہوں نے اپنے خاندان میں پاور بانٹی ہے، اپنی بہن بھائی بیوی بچے بیٹی، اس کے بعد سمدھی بھانجے، وہ چیز جمہوریت نہیں چلنے دے گی پاکستان میں، کچھ بھی کر لیں. اور دوسری چیز، جب تک آپ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو اسٹرانگ نہیں کریں گے، پاورز کو ڈیوالو نہیں کریں گے، آپ جا کے گراس روٹ لیول پہ 90,000 جو کونسلر ہے ان کے ذریعے پاکستان نہیں چلائیں گے. آپ جمہوریت کو ڈیکا ڈران کے ایمرجنسی ٹیکے لگاتے رہیں، آپ تقریریں کرواتے رہیں، میرے جیسے اپنے قصیدہ خانوں سے جمہوریت کے حق میں کالم لکھواتے رہیں، جمہوریت نہیں چلے گی. جمہوریت اس وقت چلے گی جب آپ اس میں پورے ملک کے لوگوں کو شریک کریں گے. جو بات میں نے لاسٹ ٹائم بھی کی تھی، مجھے قاضی صاحب آپ بتا دیں کہ آپ کو یاد ہے کہ آخری دفعہ کیبنٹ کی میٹنگ کب ہوئی تھی؟ میرا یہ اندازہ ہے، اندازہ لگا رہا ہوں پوری، میں نے بھی نہیں اس کو چیک کیا، 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے نواز شریف صاحب نے کیبنٹ کا اجلاس نہیں بلایا. پارلیمنٹ کی کوئی اوقات نہیں رہے گی، پارلیمنٹری کمیٹیز کا کوئی وجود نہیں رہے گا، وہاں پہ ان کے فیصلوں کی کوئی اگین اہمیت نہیں ہے. اب وزیر اعظم ہاؤس میں 4 گینگ بیٹھا ہوا ہے، 4 افسر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ افسر بیٹھ کے جن کا ایک ہی برادری سے تعلق ہے، کشمیری اوریجن ہے، وہ بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں، وہ ملک کو چلا رہے ہیں. اب اس کو جمہوریت کو جناب کلاس صاحب ایک منزل آگے چلا گیا ہوں، چلا کے دیکھ لیں. جمہوریت ہوتی ہے کہ آپ اب تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، تمام لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں، وہ جو امجد اسلام امجد کہا کرتے تھے نا، ساتھ لے کے چلتے ہیں، جو سب کو پتہ ہے اس کا. وہ جو امجد اسلام امجد کہا کرتے تھے نا، میں نے ان کے منہ سے ہی سنا تھا، شاید کسی اور کہو کہ یہ مصرع کسی شعر سے لگا دیں تو شعر چل جاتا ہے کہ حالانکہ اس سے فرق تو پڑتا نہیں کوئی، کہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، حالانکہ اس سے فرق تو پڑتا نہیں کوئی. تو حضور بات یہ مجھے نظر آتی ہے، یہ مل لیں یہ نہ ملیں، کام وہی ہے، کھیل وہی ہونا ہے. اور میرے خیال میں اسی کھیل کی وجہ سے جو ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام دیکھ رہے ہیں کہ انہیں سکھ کا سانس ملے گا یا نہیں، اس سونامی میں ان کے لیے کیا ہے، کیا یہ باتیں تو خیر کھل کے سامنے آ جائے گی جب چلے گا. تو تھوڑی سی اپنی ہم خبر کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں. کلاس صاحب 2 بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں آج انٹرنیشنل. میں نے غزہ کو آج چوز کیا کیونکہ بہت بڑی ہیومن ٹریجڈی ہے وہاں پہ، اور جس طریقے سے انہوں نے بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے. مگر اس سے 3 بڑی باتیں اہم ہوئی ہیں. ایک تو بہت بڑی ریلی ہوئی ہے چند دن پہلے وہاں پہ انتفاضہ، اور جو عرب سمرز وہاں پہنچ گئی ہے، اور ممکن ہے یہ عرب سمر متاثر کرے اسرائیل میں بھی اپرائزنگ شروع ہو جائے، جیسے 2 دفعہ 2011 اور 2013 میں ان کے خلاف ہوا تھا. مگر 2 خبریں بڑی انٹرسٹنگ ہے. ایک خبر تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا جی ہم آپ کو دیں گے وظائف اگر آپ سوشل میڈیا پہ جا کے جو طالب علم، کیونکہ اتنا خوفناک ریسپانس آیا ہے کہ میڈیا کی جتنی آن سلاٹ تھی، یہ جو 5-6 بڑے گروپ ہیں ویسٹ کے میڈیا کے جو کہ اسرائیل کو جسٹیفائی کرتے چلے جا رہے تھے، مگر سوشل میڈیا نے لگتا ہے ان کو مات دے دی ہے. مگر اس سے ایک اور بڑی خبر ہے، وہ یہ گیلپ کا سروے آیا ہے اور امریکہ کے بارے میں ہے. 2002 میں جب حملہ ہوا تھا وہاں پہ، تو وہاں امریکہ کی میجورٹی اس کے حق میں تھی حملے کے. مگر اب کیا ہوا کہ جو یوتھ ہے 18 سے 25 سال کے جو نوجوان ہیں، ان کی 51% لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے، اسے بربریت قرار دیا، جبکہ 23% جو ہیں اس کی حمایت کر رہے ہیں. اور بوڑھے جو ہیں 65 ایج کے جو لوگ ہیں ان کی اکثریت جو ہے اس کی حمایت کر رہی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ جو غزہ پہ ہوا ہے، معیشت کا جو بوجھ آیا ہے عوام پہ، اس کے شعور میں بدلاؤ آیا ہے. اور ایون امریکہ کی سوسائٹی اگر آپ دیکھیں تو وہ ڈیوائیڈ ہو رہی ہے، اور جو یوتھ ہے اس کا ریوولٹ سامنے آ رہا ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنا مؤثر میڈیا اور پوری دنیا میں انہوں نے کنٹرول کر کے رکھا ہوا تھا، مگر سوشل میڈیا پہ اتنا اس کے خلاف پروٹیسٹ ہوا ہے کہ ایون انڈرمائن کر دیا ہے اس نے. اور پھر ساتھ ہی یہ ریزلٹس بھی دیکھ لیں جو امریکہ میں یوتھ کے آئے ہیں، تو اس کو کوئی بھی کنڈون اس دفعہ نہیں کرا. یہ ایک بدلاؤ اور تبدیلی ہے. صحیح وقت ختم ہونے والا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تھوڑی سی بات ہیپیٹائٹس پہ کر لیں.
हेपेटाइटिस क्लासरा साहब, हेपेटाइटिस के हवाले से ये अर्ज है कि एक दवाई बन चुकी है, उसका नाम बड़ा मुश्किल है, मैं उसका प्रोनाउंसिएशन देखने की बड़ी कोशिश कर रहा था, किसी डिक्शनरी से नहीं मिला। वो दवाई 2.25 करोड़ रुपए की मिलती है और अमेरिका बहादुर ने बनाई है। यहाँ पे कुछ लोग अपने तौर पे इंपोर्ट करके लोगों को बेच भी रहे हैं। आज उसका चूंकि दिन है और 12-15 लाख इससे ज्यादा लोग होंगे, करोड़ों में लोग हैं हमारे यहाँ जो हेपेटाइटिस ए बी सी का शिकार है। इसमें जो अहम बात 4 दिन पहले रिपोर्ट हुई थी वो ये थी कि हम चूंकि किसी मुआहदे के अंडर नहीं है, तो ये जो लूट खसूट है सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज की, इससे आवाम को बचाया जाए। अगर ये 2.25 करोड़ की आई तो 2.25 से ज्यादा लोग अपना इलाज नहीं इस मुल्क में करवा सकेंगे। तो रियासत को चाहिए कि इसका एक मुतबादल यहां बनाने की इजाजत दे ताकि हम इस मौत से बहुत से लोगों को बचा सकें। साहब, आपके लिया में भी तो कुछ केसेस सामने आए थे, पंजाब हुकूमत ने कुछ टीम्स भी भेजी थी, कुछ इत्तलात हैं कि वहां पर कुछ लोगों को रिलीफ मिला है इससे? जी बिल्कुल, उस पर मेरा ख्याल है हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ये जो सलमान रफीक साहब हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं या हेल्थ के एडवाइजर हैं, ये साद रफीक के जो भाई हैं, उनका बकायदा मुझे भी उन्होंने फोन करके बताया था और वहां पे से मुझे डॉक्टर जवेद इकबाल कंजाल जो हैं उनका भी मुझे स्पेशली फोन आया था। उन्होंने भी कंफर्म किया है कि सलमान रफीक साहब ने बकायदा जाती तौर पर दिलचस्पी ली और 300 से ज्यादा जो वहां पे पेशेंट थे इसके ये हेपेटाइटिस के, उनको दवाएं भी दी गई, उनको ट्रीटमेंट भी दिया गया। लेकिन बात वही है कि डॉक्टर जवेद इकबाल ये कंजाल का जो था 2 बस्तियों का सर्वे था। तो अब पूरा जिले लिया की क्या सिचुएशन है, 25 से लेकर 40% तक जो लोग हैं, जो एक रफ एस्टीमेट है कि 40% लोग जो हैं हाँ उनको हेपेटाइटिस है। अब उनमें से सिर्फ 2-3 बस्तियों का ये 300 मरीज निकले थे, उनका इलाज किया गया। अब कितनी बस्तियां हैं, कितनी आबादी है लिया शहर की या आपके ये पूरे जिले की, और कितने लोगों तक वहां पे एक्सेस हो सकते हैं, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। एटलीस्ट ये जरूर हुआ था कि हमारे शो के बाद उन्होंने सलमान रफीक साहब ने, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उन्होंने कुछ एक्टिविटी दिखाई, सीरियस लिया, दवाएं भेजी, टीम भेजी, उन 300 बंदों को कम से कम दवाई मिल गई थी, जिसके लिए मैं जाती तौर पर शुक्रगुजार हूँ। कम से कम मेरे लिए कि चले कुछ लोगों को तो रिलीफ मिला, कुछ ट्रीटमेंट तो मिला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया क्लासरा साहब आपका। नाजरीन, प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। खबर@दुनिया TV.tv पर हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।